فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، 145، 146 اور 147۔ قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہ کا، بار بار آپ کا دیکھنا، آپ کے چہرہ کرنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، بس ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جسے آپ چاہتے ہیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، سو پھیر دو، سو پھیر دیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، پھیر دو تم سارے، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، یہ لَيَعْلَمُونَ، ضرور جانتے ہیں، انہ الحق کو، کہ یہ حق ہے، یہ جو تحویل قبلے کا حکم ہے یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بغافل، بے خبر، اما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لائے، اوتوا الکتاب، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، بکل آیت، ہر نشانی، ما تبعوا، نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہیں ہے ان کے بعض پیروی کرنے والے، قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کے، یعنی نہ یہودی نصارہ کے قبلے کی تابعداری کرتے ہیں، نہ نصارہ یہودیوں کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ تابعداری کرے، احواءہم، ان کے خواہشوں کی، من بعد ما جاءک، اس کے بعد، جاءک جو آیا، ما جاءک جو آیا آپ کے پاس، من العلم، علم، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ضرور جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، کہ دیا جنہیں ہم نے، الکتاب، کتاب، یعرفون، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، یعرفونہ، پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حالت میں کہ وہ حق جانتے بھی ہیں، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، سو آپ نہ ہو جائیو ممترین، شک والوں میں سے۔ یہاں پر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے بار بار جو ہے اس خیال سے کہ اللہ کا حکم آ جائے بیت اللہ کی طرف کہ ہم رخ کریں،
بار بار جو ہے یعنی آسمان کی طرف حضور پاک دیکھتے تھے اس وحی کے انتظار میں اور اللہ سے مانگتے بھی تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ کا بار بار دیکھنا آسمان کی طرف یہ ہم نے دیکھ لیا، اور جس آرزو جو آپ کے دل میں جو چاہت تھی آرزو وہ بھی ہم نے پوری کر دی، ہم پوری کر دیں گے۔ پہلے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی آرزو پوری کر دیں گے اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف کر دیں گے۔ تو کچھ عرصے بعد پھر یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، اور پہلے اللہ نے وعدہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس جلد ہی ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف ترضاها، جس کو آپ چاہتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کچھ عرصے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ نماز کے اندر یہ آیت نازل ہوئی 2 رکعت کے بعد۔ فرمایا اللہ نے فَوَلِّ وَجْهَكَ، اب پھیر دیجیے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ یہ نماز کے اندر اللہ نے یہ حکم کیوں نازل فرمایا۔ اب پھر یہ دیکھیں اللہ کے حکم نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو ہے رخ پھیرا، اس حکم کی اہمیت کی طرف۔ ہاں جی، اب سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی جو ہے یعنی علامت ہے، نشانی ہے کہ نماز کے اندر جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً نماز کے اندر انہوں نے رخ پھیر دیا۔ اب 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئے اور 2 رکعت ظہر کے بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ یہ حکم اتنا ضروری تھا، اگر نماز سے باہر آتا تو اور بھی زیادہ اعتراض کرتے، اور بھی یہ زیادہ اعتراض کرتے۔ تحویل قبلہ کا جو حکم تھا نماز کے اندر ہی آیا، اس میں سوچنے والوں کے بہت بڑی عبرت تھی اور بہت بڑی نشانی تھی کہ اب 2 رکعت جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوئے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو فوراً امام الانبیاء اس طرف رخ پھیرا نماز کے اندر ہاں، کہ جیسے اللہ کا حکم آیا۔ تو ظاہر ہے نماز بھی اللہ کا حکم ہے، نماز بھی اللہ کا حکم ہے، اور سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد۔ نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا، اور اس میں جو تحویل قبلہ کا حکم نماز کے اندر آیا تو فوراً مسلمانوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل فرمائی، نماز کے اندر جو ہے قبلے کی طرف رخ پھیرا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی مسئلہ، اگر ایک آدمی جو ہے اپنے خیال کے مطابق وہ قبلے کی طرف اس نے رخ کیا ہے اور اس نے 1-2 رکعت پڑھ بھی لیے ہیں، یا ابھی اس نے تکبیر کہی ہے، اور بعض جو ہے اس علاقے کا آدمی جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں، تو نماز کے اندر بتا دے میرے بھائی آپ رخ اس طرف کر دیں، آپ کا رخ غلط ہے۔ نماز کے اندر یہ نہیں یار نماز پڑھ لیں گے تو بعد میں بتائیں گے، نہیں، نماز کے اندر بتائیں۔ یہ حکم قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بہت اہم ہے، نماز کے اندر بتائیں، اور جس کو نماز کے اندر بتایا جائے وہ نماز کے اندر رخ پھیرے قبلے کی طرف۔ مثلا مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے، ہاں جی، اب غلطی سے جو ہے کہیں آدمی گیا ہے اور اس نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے یا شمال کی طرف رخ کیا ہے، اور کوئی اس کو بتائے بھائی آپ رخ اس طرف کر دیں، دائیں طرف مڑ جائیں، ہاں جی قبلے کی طرف، یا بائیں طرف مڑ جائیں، شمال سے بائیں طرف مڑ جائیں، قبلہ اس طرف ہے، تو فوراً نماز کے اندر اس کو مڑ جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام پھیرے، اس کو پہلے جو رکعتیں اپنے خیال سے جو اس نے پڑھی تھی قبلے کی طرف وہ بھی ہو گئی اور بعد والی بھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس جلد ہی ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتاری۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر دیجیے اپنا چہرہ شطر المسجد، مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اب جو دور ہیں وہ مسجد حرام کی طرف پھیریں گے، مسجد حرام کی طرف جہت وہ جو نماز ہو جائے گی۔ جو مسجد حرام کے اندر ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ پہ، ان کا رخ بیت اللہ کی طرف، جو مسجد حرام میں کے اندر ہیں ان کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے۔ جو دور ہے مسجد حرام سے تو مسجد حرام کی طرف کیا کرے، وہ رخ پھیرے، تو وہ طرف جو ہے ان کے لیے قبلہ ہے۔ تو یہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کا جو طرف ہے یہ کتنا ہے، بات علماء نے لکھی ہے۔
فرماتے ہیں کہ گرمی میں اور سردی میں سورج جو ہے جہاں تک جاتا ہے، یہ دونوں کے درمیان غروب، جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے، جہاں تک جاتا ہے، تو یہ دونوں طرف دائیں بائیں قبلے کی طرف جہاں تک سورج غروب ہوتا ہے گرمی میں اور سردی میں، یعنی آپ قائمہ زاویہ بنائیں تو اس کے تقریباً 25 درجے دائیں 25 درجے بائیں، ہاں جی، یہ اتنا تقریباً یعنی قبلے کی طرف وہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے دائیں اور بائیں وہ آپ کا جہت قبلہ ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کی طرف آپ رخ کریں، دائیں اور بائیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کا جو درمیان ہے وہ قبلے کا رخ ہے، آپ اس طرف رخ کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہمارے لیے تو دور والوں کے لیے وہ رخ جو ہے جہت طرف وہ اس طرف منہ کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے جس خطے میں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جو ہے اپنا چہرہ اس طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامت ذکر کی کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے، ذو قبلتین ہوں گے، امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کی طرف وہ نماز پڑھیں، پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اب یہ پہلے کتابوں میں یہ بات ذکر تھی، اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے، اس پر اور بھی واضح ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ان کے سامنے واضح ہو گئی تو وہ ایمان لاتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے، یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بیت اللہ کی طرف، اور پہلے بیت المقدس کی طرف اس کے بعد بیت اللہ کی طرف، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ امام الانبیاء کی نبوت پہ اور جو ہے آخر نبی ہونے پہ کیا ہے، علامت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہ ضد ایسی چیز ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہروں میں سے ایک مہر ہے، اللہ تعالیٰ کے مہروں میں سے ایک مہر ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت تیزی سے جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اتنے تیزی سے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج میرا ایک ضدی سے واسطہ پڑا، تو پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسم اعظم دیا ہے، تو آپ اسم اعظم جو ہے اس پر پڑھتے تو جو ہے وہ آپ کی بات قبول کرتا۔ انہوں نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضد اللہ کے مہروں میں سے ایک مہر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسم اعظم بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خود مہر لگائے تو وہ پھر اسم اعظم بھی یہ اثر نہیں کرے، اسم اعظم اللہ کا نام ہے جی، اور اللہ کا مہر ہے، ضد اللہ کا مہر ہے، تو اللہ خود مہر لگائے۔ اب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، لیکن اللہ نے خود مہر لگایا، بس یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حق بات ماننے سے جو ہے جو بات اللہ اس کے رسول کے سامنے آ جائے ماننا چاہیے، یہ مومن کی کیا ہے، نشانی ہے کہ وہ حق بات کی تابعداری کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اوت الکتاب اہل کتاب ہیں، اگر آپ ہر نشانی بکل آیت، ہر نشانی آپ لے کر آئیں، ما تبعوا قبلتک، وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کی قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور اہل کتاب یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی تابعداری نہیں کرتے۔ بیت المقدس کی طرف یہودی جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ صحیح ہے، نصارہ کا قبلہ غلط ہے، نصرانیوں کا قبلہ غلط ہے، اور جو عیسائی ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا قبلہ صحیح ہے، ان کا قبلہ غلط ہے، ایک دوسرے پر تردید کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کے خواہشات کی تابعداری کریں، کیونکہ جب حق دین آ گیا، ان کا دین منسوخ ہو گیا، تو جو ان کے دین میں وہ باتیں جو برحق ہیں، جو جن کو اللہ کی کتابیں اور انبیاء جن کو ہم مانتے ہیں اور ان کے کتابوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ منسوخ ہو گئی، اب ان کے تابعداری نہیں کی جائے گی۔ اب
ان کے وہ جو ہے خواہشات یعنی آپ ان کے تابعداری کریں گے ان تبعت اہواءہم، اگر آپ ان کے خواہشات کی تابعداری کریں گے من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم اللہ کی طرف سے دلیل کی قرآن و حدیث، صحابہ کرام اجماع صحابہ ثابت ہے، اور اسی طرح قیاس وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جو اللہ کی طرف سے علم، جو مسائل قرآن پاک میں ہے، احادیث مبارکہ میں، اجماع میں ہے، تو وہ تو ہے، وہ تو اس کی ہم تابعداری کریں گے۔ اگر اسی طرح اگر اس میں نہیں ہے تو جو مجتہدین کا قیاس ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو مجتہد جو ہے وہ رجوع الی اللہ واتبع سبیل من اناب الیہ، وہ رجوع الی اللہ قرآن و حدیث سے مسئلہ جو ہے وہ نکالتا ہے، اس کے تابعداری کرنے والا ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب آپ کے پاس علم آ جائے تو اس کے بعد آپ تابعداری کریں گے، اس کے علاوہ وہ خواہشات ہوں گے، وَلِتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے اولاد کو، بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ کس طرح جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو بھی جانتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، یہاں پہ یہ حدیث ذکر ہے، انہوں نے فرمایا کہ واقعی حقیقت اس طرح ہے۔ اور عبداللہ بن سلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ ہمیں اپنے بیٹوں میں اشتباہ شک تو ہو سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے بارے میں تو ہمارے تورات و انجیل میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ نشانیاں ملی تھی وہ یقینی تھی، قطعی تھی، تو وہ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دیا یعرفونہ، وہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچانتے ہیں، علامات سے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ حق جانتے بھی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں ان میں سے جو حق چھپاتے ہیں اور واضح نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات ہم نے تبدیل کیے اور واضح نہیں بتاتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ واضح نہیں بتاتے، حق چھپاتے ہیں۔ اور فریق کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے اللہ نے ان کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات بتلا رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، یہ حضرات بتلا رہے تھے وہ علامات واضح طور پر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ عالم تھے، جو ہے یہود کے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات بتلا رہے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ باتیں ساری موجود تھیں۔ جیسے کل گزرا حضرت کعب احبار نے تورات میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھی اس امت کی وہ واضح طور پر بتلا دی، تو وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تو اپنے بیٹوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شک نہیں ہو سکتا، تو عمر فاروق انہوں نے ان کی پیشانی چھوئی، ان کی پیشانی چھوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علم کی وجہ سے کسی کی عالم دین کی پیشانی چومے تو وہ جو ہے سنت کے یا حدیث کے مخالف نہیں۔ تو عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تو یہ علم دین کی قدر کی وجہ سے اگر آپ کسی کی پیشانی چومیں تو یہ جو ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک فریق ان میں سے، یہودیوں میں سے، حق چھپاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس حال میں کہ وہ حق جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے بس آپ شک میں نہ ہو جائیے، جو فلا تکونن،
پس آپ نہ ہو جائیو من الممترین شک ہونے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے، جو شک کرنے والے ہیں ان میں سے آپ نہ ہو جائیو، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، تیرے رب کی طرف سے جو واضح ہوا وہ حق بات ہے۔ اب جو وہ شک میں ڈالنے والے ہیں، یہ امت کی طرف اشارہ ہے، جو یہود و نصارہ مسلمانوں کو شک میں ڈالتے تھے نا، ملتے تھے اور اعتراضات کرتے، سازش کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو قبلتین ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے وہ جو ہے چالاکی سے وہ اعتراضات بتاتے تھے اور جو ہے ان کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا دیا کہ جب حق واضح ہو جائے پھر آپ شک نہ کریں، پھر حق کی تابعداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ذات عالی ہم سب کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔